ایک گاؤں میں زینب نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ زینب ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی اپنا گھر نہیں بچا تھا۔ مجبور ہو کر وہ اپنے چچا اکرم کے گھر آ گئی، جہاں اسے صرف ایک چھت تو مل گئی مگر اپنائیت نہیں ملی۔ اکرم کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ گاؤں کے چوک میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی شکیلہ بیگم بھی تھی اور اس کی ایک بیٹی عائشہ تھی، جو عمر میں زینب جتنی ہی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی زینب کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ عائشہ اس گھر کی بیٹی تھی اور زینب اسی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ صبح ہوتی تو شکیلہ بیگم کی تیز آواز پورے گھر میں گونج اٹھتی، "زینب، ابھی تک سو رہی ہو؟ نوابوں کی طرح پڑی رہو گی کیا؟ اٹھو اور کام کرو۔" زینب گھبرا کر فوراً اٹھ جاتی۔ آنکھوں میں نیند اور دل میں خوف لیے وہ چپ چاپ دوپٹہ سنبھالتی اور کام میں لگ جاتی۔ وہ صحن میں جھاڑو دیتی، برتن دھوتی، پانی بھرتی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ہاتھ نہیں رکتے تھے۔ ادھر عائشہ آرام سے چارپائی پر بیٹھی موبائل میں مصروف رہتی، کبھی ہنستی، کبھی ویڈیوز دیکھتی اور بیچ بیچ میں حکم دیتی، "زینب، پانی لے آؤ، میرے کپڑے استری کرو، جوتے بھی صاف کرنا۔" زینب ہر بار آہستہ سے جی کہہ کر سب کچھ کرتی جاتی۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی جواب۔ شکیلہ بیگم دور سے اسے گھورتی اور سخت لہجے میں کہتی، "کام ٹھیک سے کرنا ورنہ آج کھانا نہیں ملے گا۔" یہ سن کر زینب کے ہاتھ اور تیز چلنے لگتی۔ بھوک پہلے ہی اسے کمزور کر رہی ہوتی اور اوپر سے خوف اس کے دل کو جکڑے رکھتا۔ سارا دن وہ اسی طرح کام میں لگی رہتی، نہ آرام ملتا نہ پیار، بس حکم، ڈانٹ اور خاموشی اس کی زندگی بن چکی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، زینب صحن میں جھکی ہوئی کام کر رہی تھی، ہاتھ تھکن سے بوجھل تھے مگر وہ رکی نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ اکرم گھر واپس آیا۔ دن بھر کی محنت اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ زینب نے اسے دیکھا تو فوراً سر جھکا لیا اور ایک طرف ہو گئی۔ اکرم کی نظر ایک لمحے کے لیے زینب پر ٹھہری۔ اس کے دل میں ہمدردی آئی مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی شکیلہ بیگم بہت سخت اور چالاک عورت ہے۔ اسی لمحے شکیلہ بیگم تیز قدموں سے سامنے آ گئی اور غصے سے بولی، "آ گئے آپ؟ اپنی لاڈلی کو بھی دیکھ لیں، سارا دن سستی کرتی ہے، کام کچھ نہیں ہوتا اس سے۔" زینب خاموش کھڑی رہی۔ اکرم نے آہستہ سے کہا، "کام تو کرتی ہے۔" مگر شکیلہ بیگم فوراً بھڑک گئی، "آپ تو بس اس کی طرفداری کرنی ہے، ہم اسے مفت میں پال رہے ہیں کیا؟" اکرم فوراً خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے بے بس تھا۔ رات ہو چکی تھی، سب اپنے کمروں میں سو گئے۔ زینب آہستہ سے صحن کے کونے میں اپنی ٹوٹی چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ اس کا پیٹ خالی تھا اور دل بھرا ہوا۔ آنکھیں بند کی مگر نیند نہ آئی۔ خاموشی میں اس کے آنسو بہتے رہے۔ صبح ہوئی تو اکرم کام پر چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، شکیلہ بیگم کا لہجہ بدل گیا، "اب کھڑی کیا ہو؟ جاؤ کام کرو۔" زینب ڈر کر فوراً کام میں لگ گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، "اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔" شکیلہ بیگم نے دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان فقیر کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، "اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔" شکیلہ بیگم نے سر لہجے میں کہا، "ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔" پھر اچانک اس کی نظر زینب پر پڑی اور وہ بے رحمی سے بولی، "اگر لینا ہی ہے تو اسے لے جاؤ۔" زینب یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، "چچی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔" مگر شکیلہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے فقیر کے حوالے کر دیا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا اور زینب روتی ہوئی ایک اجنبی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ زینب دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ فقیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، "فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔" زینب نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ گاؤں پیچھے رہ گیا اور راستہ بدلتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک خوبصورت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رک گئے۔ زینب حیران رہ گئی۔ اس نے چونک کر اس آدمی کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ زینب بھی آہستہ سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ اندر سب کچھ صاف، پرسکون اور خوبصورت تھا۔ وہ ابھی حیرت میں کھڑی ہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت اندر سے باہر آئی۔ اس نے پہلے زینب کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر پوچھا، "یہ کون ہے بیٹا؟" زینب خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ ایک فقیر اور اتنا بڑا گھر۔ بوڑھی ماں نے پھر پوچھا، "یہ کون ہے بیٹا؟" فقیر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر زینب کی طرف دیکھ کر بولا، "امی، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔" یہ کہہ کر وہ خاموشی سے مڑا اور بنگلے سے باہر چلا گیا۔ صفیہ بیگم کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر ان کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ انہوں نے زینب سے کہا، "آؤ بیٹی، اندر آ جاؤ۔" زینب خاموشی سے ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئی اور تھوڑی دیر بعد اس کے لیے کھانا لے آئی۔ "کھانا کھا لو بیٹی۔" زینب نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا، جیسے کئی دنوں بعد اسے سکون ملا ہو۔ کھانے کے بعد صفیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، "بیٹا، یہ گھر اب تمہارا ہی ہے،
تم یہیں رہو۔ زینب حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں اب بھی وہی سوال تھا، ایک فقیر اور اتنا بڑا گھر، مگر وہ کچھ نہ سمجھ سکی اور خاموش رہی۔ شام ہو گئی تھی، ادھر اکرم گھر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر زینب نظر نہ آئی۔ اس نے پوچھا، زینب کہاں ہے؟ شکیلہ بیگم نے بے پرواہی سے جواب دیا، میں نے اسے بھیج دیا ہے۔ اکرم چونک گیا، کہاں بھیج دیا ہے؟ وہ سر لہجے میں بولی، ایک فقیر آیا تھا، اس کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اکرم کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ وہ اکیلی لڑکی تھی۔ شکیلہ بیگم نے سختی سے کہا، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں، میرے لیے میری اپنی بیٹی ہی کافی ہے۔ اکرم کچھ دیر خاموش رہا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ اس کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ادھر رات ہو گئی، بنگلے میں خاموشی تھی۔ صفیہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا اب آرام کرو۔ وہ زینب کو ایک صاف ستھرے کمرے میں لے گئی اور کہا، یہاں آرام کرو۔ زینب بستر پر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ زینب کے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا، یہ سب کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے نیند آ گئی۔ صبح صفیہ بیگم نے اسے جگایا۔ زینب باہر آئی اور صحن میں بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ہمت کر کے پوچھا، امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ فقیر کون ہے اور یہ بنگلہ؟ صفیہ بیگم نے کہا، بیٹا میں بھی سب کچھ نہیں جانتی، وہ اپنا کام کرتا ہے اور زیادہ باتیں نہیں بتاتا، تم فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ سب سمجھ آ جائے گا۔ زینب خاموش ہو گئی مگر اس کے دل میں سوال باقی رہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں لگ گئی اور اکثر صفیہ بیگم سے کہتی، امی آپ آرام کریں، میں کر لوں گی۔ صفیہ بیگم اسے دیکھتی رہتی اور اس کے چہرے پر نرمی آ جاتی مگر زینب کے دل میں سکون کے ساتھ ایک الجھن بھی تھی۔ دوسری طرف شکیلہ بیگم نے ایک دن کہا، اب عائشہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اکرم نے عائشہ سے کہا، اگر اچھا رشتہ مل جائے تو ٹھیک ہے۔ عائشہ ایک طرف بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ چند دنوں بعد پڑوس سے ایک رشتہ آیا۔ شکیلہ بیگم نے فوراً ہاں کر دی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد عائشہ کی شادی ہو گئی۔ گھر میں سادہ سی تقریب ہوئی، چند قریبی لوگ جمع ہوئے اور خاموشی سے نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ رخصتی کا وقت آیا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر آہستہ سے اپنے گھر کو دیکھا اور خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام عمران تھا۔ بظاہر وہ اچھا لگتا تھا، نرم لہجہ اور سادہ انداز، مگر حقیقت میں وہ لاپرواہ اور آوارہ مزاج لڑکا تھا۔ اور ایک بات ابھی کسی کو معلوم نہیں تھی۔ شادی کے کچھ دن گزرے، شروع میں سب ٹھیک تھا۔ عائشہ آہستہ آہستہ اپنے نئے گھر میں رہنے لگی۔ گھر میں عمران، اس کی ماں رقیہ بیگم اور والد حاجی سلیم تھے، مگر وقت کے ساتھ رویے بدلنے لگے۔ رقیہ بیگم اب عائشہ کو غور سے دیکھتی، ٹھنڈی سانس لے کر کہتی، تمہیں گھر کا کام بھی ٹھیک سے نہیں آتا؟ کبھی روٹی دیکھ کر کہتی، یہ بھی کوئی پکانے کا طریقہ ہے؟ اور کبھی کہہ دیتی، لگتا ہے تمہیں کسی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اس کے الفاظ کم ہوتے تھے مگر دل پر گہرا اثر چھوڑتے۔ ادھر عمران بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموش ہو جاتا۔ عائشہ سے بات کرنا جیسے اس کے لیے ضروری نہ رہا۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک فاصلے کا احساس رہتا تھا۔ عائشہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی اور دل میں یہی سوچتی رہی کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف چند مہینے گزر گئے۔ زینب اب اس گھر کا کام سنبھالنے لگی تھی اور خاموشی سے صفیہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر اس کے دل کے سوال ابھی باقی تھے۔ ایک رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی فقیر کھڑا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر آ گیا۔ صفیہ بیگم کے چہرے پر سکون آ گیا اور انہوں نے کہا، آ گئے بیٹا؟ رات خاموشی میں گزر گئی۔ نہ اس نے کچھ بتایا، نہ کسی نے کچھ پوچھا۔ زینب ساری رات الجھن میں رہی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ صبح وہی فقیر اٹھا۔ صفیہ بیگم ناشتہ لے آئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، پھر اپنی ماں سے کہا، اچھا امی میں چلتا ہوں، اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ زینب دروازے پر کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کے سوال اور بڑھ گئے کہ آخر یہ فقیر کون ہے؟ اور اندر آئی اور صفیہ بیگم سے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ صفیہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، بھی فکر نہ کرو۔ زینب خاموش ہو گئی مگر اسے تسلی نہ ملی۔ دوسری طرف وقت کے ساتھ عائشہ کے حالات خراب ہونے لگے۔ رقیہ بیگم کا رویہ سخت ہو گیا۔ عمران بھی بات بات پر ناراض رہنے لگا۔ گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ ایک دن کھانے میں نمک کچھ زیادہ ہو گیا۔ بات چھوٹی تھی مگر وہی ختم نہ ہوئی۔ رقیہ بیگم نے سختی سے ڈانٹ دیا۔ عائشہ گھبرا گئی اور کچھ کہنا چاہا مگر بات بڑھ گئی۔ اسی دوران عمران آ گیا۔ اس نے آتے ہی بات نہ سنی، بغیر سمجھے عائشہ پر غصہ ہو گیا۔ عائشہ صفائی دینا چاہتی تھی مگر اسے ایک نہ سنی۔ غصے میں آ کر اس نے عائشہ کو طلاق دے دی۔ ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ عائشہ سخت کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران نے اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائشہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گھر پہنچی تو شکیلہ بیگم نے اسے دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، امی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شکیلہ بیگم ساکت رہ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ شام کو جب اکرم گھر آیا اور اس نے عائشہ کو اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ عائشہ نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اکرم خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر فکر اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ادھر شکیلہ بیگم ایک طرف بیٹھی تھی اور پہلی بار انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ اکرم سب سے زیادہ پریشان تھا اور صدمے کے برداشت نہ کر سکا۔ اچانک اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور درد سے تڑپ اٹھا۔ عائشہ شکیلہ بیگم گھبرا کر اس کے پاس آئی مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دنیا سے چل بسا۔
عائشہ اور شکیلہ بیگم اسے پکڑ کر روتی رہ گئی اور گھر میں کہرام مچ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی گاؤں والے اکرم کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر لوگوں سے بھر گیا۔ ہر طرف خاموشی اور افسوس کا ماحول تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ آتے، اس کے لیے دعائیں کرتے۔ کچھ دیر بعد اکرم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر بالکل سنسان ہو گیا۔ چند دن گزر گئے۔ اکرم کے جانے کے بعد گھر میں کوئی کمانے والا نہ رہا۔ مجبوری میں دکان بھی بیچ دی گئی۔ کچھ دن اسی سے گزارا چلتا رہا، مگر وہ رقم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اب نہ کوئی سہارا تھا، نہ آمدنی۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہونے لگے۔ شکیلہ بیگم پریشانی میں ڈوبی رہتی تھی اور عائشہ بھی خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن شکیلہ بیگم نے بھاری آواز میں کہا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے زینب کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عائشہ نے سر جھکا لیا۔ دونوں کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر گاؤں والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا، کوئی ان کے قریب آنے کو تیار نہ تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ زینب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ انہیں کھانے کو بھی ترسنا پڑا۔ دوسری طرف کچھ عرصے بعد ایک دن دروازہ کھلا اور وہی نوجوان گھر میں داخل ہوا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ صاف ستھرے کپڑے اور سنبھلا ہوا انداز۔ زینب اسے دیکھ کر رک گئی، وہ پہچان نہ سکی۔ اتنے میں صفیہ بیگم آگے بڑھی اور بولی، آ گئے بیٹا؟ وہ مسکرایا، جی امی آ گیا۔ زینب کی حیرانی بڑھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ تو فقیر تھے، یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آؤ بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ زینب اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ بولا، آج تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، مگر آج تمہیں بتا رہا ہوں، مگر یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ زینب نے سر ہلا دیا۔ وہ بولا، میرا نام شہزاد ہے اور میں خفیہ ارادے ISI کا افسر ہوں۔ زینب حیران رہ گئی۔ وہ مزید بولا، میں ایک مشن پر تھا جس کے لیے مجھے فقیر کا روپ اختیار کرنا پڑا۔ کئی مہینوں سے اسی کام میں تھا اور اب میرا مشن مکمل ہو چکا ہے۔ لوگوں کی نظر میں فقیر تھا، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں یہاں ویسے ہی نہیں لایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟ زینب نے کچھ نہ کہا، بس ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی اور اسی میں اس کی رضا شامل تھی۔ چند دن بعد اس کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ مہمان اور رشتہ دار سب شریک ہوئے۔ زینب کے چہرے پر سکون اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن شہزاد نے کہا، چلو آج شہر گھومنے چلتے ہیں۔ زینب نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف نکل گئے۔ راستے میں زینب باہر دیکھتی رہی، جیسے نئی زندگی کو محسوس کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گاڑی روکی اور کہا، چلو یہاں کچھ کھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، زینب کے قدم رک گئے۔ اس کی نظر سامنے پڑی۔ فٹ پاتھ کے کنارے دو عورتیں بیٹھی تھیں، پرانے کپڑے اور ہاتھ میں پیالہ۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ زینب چونک گئی۔ وہ پہچان گئی، وہ اسی کی چچی شکیلہ بیگم اور عائشہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے پاس گئی اور کہا، چچی آپ یہاں؟ شکیلہ بیگم نے سر اٹھایا، پہلے پہچان نہ سکی، پھر چونک گئی۔ زینب تم زندہ ہو؟ زینب نے سکون سے کہا، جی میں زینب ہی ہوں اور جس کے حوالے آپ نے مجھے کیا تھا وہ یہی ہے۔ یہ سن کر شکیلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ عائشہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زینب کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، آپ معافی کے قابل تو نہیں تھی، مگر اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اس نے کچھ پیسے نکال کر ان کے پیالے میں رکھ دیے اور خاموشی سے واپس آ گئی۔ شہزاد ان کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر شہزاد نے پوچھا، یہ وہی ہے؟ زینب نے سر ہلایا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر زینب نے ایک گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ وہیں چھوڑ آئی ہو، اور یوں ان کی زندگی ایک نئی روشنی کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ انسان دوسروں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، ایک دن وہی اس کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ رحم اور بھلائی کا راستہ اختیار کریں۔